علی خان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مختلف بیانات کو انگلش میں سب ٹائٹلز کے ساتھ کیوں نہیں ایڈٹ کیا جا رہا تاکہ غیر پاکستانی یا جن کو اردو نہیں آتی وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آصف صاحب جزاک اللہ خیرا۔ سب سے پہلے ہمارے جو بھائی کا سوال ہے، میں تو ایک اپریسیشن والی بات کہ ان کو یہ فکر مندی ہے کہ چلیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1/3 آف دا مسلم پاپولیشن جو کہ اردو بول یا سمجھ سکتی ہے، ان میں سے تو اکثر لوگ استفادہ کر لیتے ہیں اردو سمجھنے کے اعتبار سے۔ البتہ وہ لوگ کہ جو اردو نہیں سمجھتے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی جی تو ہمارے وہ سوالات بھی آتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب دینے سے پہلے ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے۔ جی یعنی ہمارے ان بھائی کی فکر مندی یہ ہے کہ اس میسج کو وہ دیگر لوگوں تک بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات پہنچے۔ جی تو ایک تو اطلاع عرض یہ ہے کہ صرف ان کی نالج کے لیے، بلکہ آج صبح ہمارے قرآن اکیڈمی میں تنظیم کے زیر اہتمام کورس کے اندر سوال جواب کا سیشن بھی تھا، جی تو وہاں بھی ایک نوجوان نے کہا بھائی چلیں ڈاکٹر صاحب کا میجر کام جو ہے وہ اردو میں ہے تو انگلش میں ٹرانسلیشن ہونی چاہیے۔ تو میں نے گزارش کی کہ ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً کوئی 1 درجن سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کے اردو کے کتابچے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکے اور مزید بھی کام جاری ہے۔ اب جو بات ہے وہ ذرا اس سے آگے کی ہے، جی سوشل میڈیا اور جو میڈیا کی جو بھی ایکسیسیبلٹی ہے گلوبلی، تو اس میں ہمارے بھائی کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے شارٹ کلپس ہوں یا بیانات ہوں وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آنے چاہیے۔ تو زیادہ تو آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے گا کیونکہ میڈیا کے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے الحمدللہ۔ البتہ میری معلومات کی حد تک کہ اس حوالے سے کچھ کلپس ماشاءاللہ ماضی میں تیار بھی ہوئے اور جن کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کیا گیا، اور ہم ویلکم کہیں گے ایسے ہمارے ساتھیوں کو کہ جو اس بات کا انٹرسٹ رکھتے ہوں اور وہ اپنی سروسز پریزنٹ کرنا چاہیں۔ یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دیں کہ ہمارے بہت سارے کاموں کے اعتبار سے ہمیں کئی لوگ پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر سے بھی اپنی خدمات والنٹیئر بیسس پر بھی پیش کرتے ہیں، جن میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ جو سبٹائٹل لگانے والی بات ہے اس میں بھی اگر کوئی اپنی سروسز پیش کرنا چاہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے۔ تو حاصل کلام اس کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے ماضی میں تھوڑا بہت کام ہم کر بھی چکے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہماری میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بڑھ سکے، ہمیں مزید والنٹیئرز مل سکیں تو یہ کام مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے گا انشاءاللہ۔ جی میں اس میں ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو پہلا والا چینل تھا جو کہ تقریباً 3 ملین کے قریب تھا، جس کو کہ یوٹیوب نے بند کیا، اس میں انڈیا کے تمام پروگرام ڈاکٹر صاحب کے جو تھے، خطبات ہند جو جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے سب ٹائٹل اس کے اوپر لگ گئے ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سارے اور کلپس پہ بھی ہم نے سب ٹائٹل لگا دیے تھے، لیکن وہ چونکہ وہ ڈاؤن ہو گیا تو، لیکن ابھی اس کا پیپر ورک ہمارے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی انکارپوریٹ کریں گے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہم تک بھی لوگوں کا یہ پہنچتی ہے ڈیمانڈ کہ عرب ورلڈ بھی جی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ استفادہ کریں، سعودی عرب سے بھی اور عرب ممالک سے جو نوجوان ہیں اور جو لوگ دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو فہم قرآن ہے اس سے وہ بھی استفادہ کر سکیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اور زبان میں ٹرانسلیٹ ہو، کم از کم انگریزی کی حد تک تو ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ اس پر ہمارا کام جاری ہے، اور جو حضرات اس معاملے میں ہمیں اپنا کوئی ایکسپرٹیز دینا چاہیں، ہمیں کوئی ٹرانسلیشن کی ایکسپرٹیز دینا چاہیں، تو بالکل ہمارے دروازے کھلے ہیں، تشریف لائیں اور ہمیں گائیڈ بھی کریں اور ہمیں ہیلپ بھی اس حوالے سے کریں۔